بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم بھائیوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے، اس کا بیٹا بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ محترم بھائیوں، ہم بستری جمعہ والے دن کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ جمعے کے دن ہم بستری بھی ایک خاص دن ہے۔ ہم بستری جمعہ کے دن کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمعہ کا دن جو دن ہے وہ جمعرات سے بھی زیادہ تر افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کی جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور معافی سے بہتر ہوتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہود پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے یہ کہ کسی ایک کو حضر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی مناسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے اور اسلامی مہینوں کے پہلے 15ویں دن اور آخری رات کے علاوہ وہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں۔ اور ہفتہ کے اعتبار سے جمعہ کی شب میں بعض فقہا نے جماع یعنی ہم بستری کو مستحب لکھا ہے اور شب میں بھی شروع کی حصہ میں مناسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے، کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت رہو کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ وہاں اگر بچہ سویا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے، جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی سے کرتا ہے اس طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے
اور اپنا مطلب نکال کر یعنی ہم بستر ہو کر جمع کر کے چلا جائے کہ بیوی بس دور دشتہ رہے، جس سے اس کو تشویش اور حیرانی لاحق ہوگی۔ لیکن اگر اس ازدواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے، بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے کہ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً نہ رہنے دے، کیونکہ اس سے بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ تا دیر موجود رہے، تاحال کہ یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے اور مرد کا بھی ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حیض والی عورت سے مباشرت کی یا عورت کے دبر میں مباشرت صحبت کی یا کسی کا خون کے پاس گیا اور اس سے غیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کر لیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سونا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔